اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم بارک لنا فی علمنا اللہم بارک لنا فی عملنا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے اور جس موضوع پہ اپنی شخصیت کا جائزہ لیں گے وہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، رحم کا مطلب ہوتا ہے ماں کا ووم، یعنی جس میں بچہ پرورش پاتا ہے اور پیدائش سے پہلے، یعنی جتنے خون کے رشتے بنتے ہیں وہ سب رحم کے رشتے کہلاتے ہیں۔ رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں، یا خون کے رشتے یا سسرالی رشتے۔ دونوں رشتوں کی اہمیت ہے ہمارے دین میں۔ اور لفظ صلہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ صلہ کا مطلب ہے جوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کا مفہوم یہ ہے کہ صلہ رحمی اس بات کو نہیں کہتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے تو ہم اس کے ساتھ اچھا کریں، یہ تو عدلے کا بدلہ ہوا۔ لیکن صلہ رحمی کا مطلب ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ برا کرے ہمارے رشتہ داروں میں، ہم پھر بھی اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ رشتہ جوڑ کے رکھیں، اس کو کہتے ہیں صلہ۔ صلہ رحمی جو ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ رحم کا لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا تعارف ہمیں جب کرواتے ہیں قرآن پاک میں تو کیا کہتے ہیں؟ الرحمن الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور رحیم کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو مستقل رحم کیے چلا جائے۔ تو لفظ رحم کا کیا مطلب ہے؟ رحم کا مطلب ہے کسی کے ساتھ نرمی اختیار کرنا، اس کی غلطیوں کو معاف کر دینا، اس کے ساتھ پیار کا معاملہ رکھنا، اس کا خیال رکھنا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، اسے عزت دینا، اس کے ساتھ بہت زیادہ اچھا رویہ اختیار کرنا، یہ مطلب ہے لفظ رحم کا۔ تو صلہ رحمی سے پھر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم جب دو کپڑے جوڑتے ہیں، سلائی کرتے ہیں نا، ہم خواتین تو جب بھی سلائی کریں گے کیا کرتے ہیں کہ دو کپڑوں کو جوڑتے ہیں۔ اب وہ دو کپڑے جوڑنا مشین سے کیا آسان کام ہے؟ ہرگز نہیں۔ کپڑے بار بار ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں، ان کو بار بار قریب کر کے جوڑنا پڑتا ہے۔ عین یہی سلسلہ ہے رشتوں میں۔ رشتوں میں بھی ناراضگیاں ہوتی رہتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دوسرے سے دل خراب ہوتے رہتے ہیں۔ اب صلہ رحمی کرنے والا کون شخص ہے؟ اسی صلائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یاد کیجئے، وہ جو بار بار ان الگ ہونے والے لوگوں کو بار بار جوڑے، بار بار رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرے۔ اور یہ ہمارے دین کا حکم ہے۔ دین کا حکم ہے کہ اپنے رشتوں سے محبت کرو، ان کی عزت کرو، ان کی مدد کرو، جب ان پہ کسی قسم کی ضرورت ہو، مالی ضرورت ہو یا اور کسی طریقے سے اگر ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، انہیں وقت دے کر یا اپنی صلاحیتوں کے ذریعے یا اور کوئی بھی ایسا طریقہ ہو جس میں ہم ان کے کسی کام آ سکتے ہیں، تو دین کا حکم یہ ہے کہ ان کے کام آیا جائے۔ یہی کہلاتا ہے صلہ رحمی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نے فرمایا، اور یہ ایک حدیث قدسی میں ہے، اور اس کا مفہوم میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے رحم کو بھی بنایا، اور پھر رحم کے رشتے اللہ کے آگے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ ہمیں ہمارا حق دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یہ میں آپ کو حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو اس سے خوش نہیں کہ جو تجھ سے جوڑے میں اس سے جوڑوں، اور جو تجھ سے کاٹے میں اس سے کٹوں۔ یعنی اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ رحم کے رشتوں کو جوڑنا، خونی رشتوں کو جوڑنا، اور رشتوں میں دونوں طرح کے رشتے شامل ہیں، اپنے خونی رشتے بھی اور سسرالی رشتے بھی، کہ ان رشتوں کو جوڑ کے رکھنا گویا کہ انسان اللہ سے جوڑ رہا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ کسی سے رشتے کاٹنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے جو اپنے قریبی رشتوں کو، خون کے رشتوں کو کاٹے۔ اب رشتوں میں یہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہوتا ہے، ہر رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار پہ حق ہے، اور ہر رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار پہ ایک ذمہ داری بھی اس کے لیے عائد ہوتی ہے۔ یعنی ہم اگر اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں
اور دوسرے کا حق دیں، اسی طریقے سے دوسرا بھی اپنی ذمہ داری کو پہچانے اور حق دے رشتے کا۔ یہی طریقہ ہے رشتے جڑے رہنے کا۔ لیکن صلہ رحمی کیا ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص اپنی ذمہ داری کا احساس اس میں نہیں ہے اور وہ کٹنے کی کوشش کرائے، پھر بھی اس کو جوڑا جائے، یہ کہلاتی ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا بہت فائدہ ہے۔ دیکھیے، خاندان کس سے بنتا ہے؟ ماں باپ ہوتے ہیں، شوہر بیوی ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، پھر اس سے زیادہ ایک سٹیپ اگر ہم اور آگے جائیں، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، ان کی اولاد، اور پھر دادا دادی، نانا نانی، یہ سارے بہت زیادہ محبت کے رشتے ہیں۔ ان رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک فطری محبت رکھ دی ہے۔ ان کا خیال رکھنا، ان سے جوڑ کے رہنا اور ان کے کام آنا وقت ضرورت میں، چاہے وہ بڑے بھی ہو جائیں، چاہے سب اپنے اپنے گھروں میں بھی رہ رہے ہوں، لیکن ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے سے ان ٹچ رہنا، ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہنا۔ اگر بہت مصروفیت ہے، کم از کم ٹیلی فون کر کے خیریت پوچھ لینا۔ اگر کوئی ساتھ سمندر پار رہ رہا ہے تو بھی آج کل تو وسائل ایسے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو قائم نہ رکھیں۔ واٹس ایپ کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے، کتنے طریقے ہیں اپنے رشتوں کو جوڑ کے رکھنے کی۔ اور رشتے صرف یہی رشتے نہیں ہیں، بلکہ اس کے بعد فرمایا گیا الاقرب فالاقرب، یعنی اس کے بعد کا درجہ، پھر اس کے بعد کا درجہ، سب سے قریب کے پھر اس سے قریب، پھر اس سے ایک درجہ آگے، پھر اس سے ایک درجہ آگے۔ گویا کہ جتنے رشتہ دار ہیں وہ سب ایک دوسرے کے اوپر حق رکھتے ہیں، اور جتنا قریبی رشتہ ہے اتنا ہی زیادہ ہمارے اوپر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ہم جوڑ کے رکھیں۔ قطع رحم کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے شخص پہ لعنت فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لعنت کی ہے اس شخص پر جو ان رشتوں کو کاٹتا ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے اس سلسلے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صلہ رحمی کے ضمن میں۔ صلہ رحمی کو عربی میں کہا جاتا ہے صلۃ الارحام، اور اردو میں صلہ رحمی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ النساء آیت نمبر 1، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، یعنی اپنے حقوق مانگتے ہو، تو اسی اللہ سے ڈرو، اور رشتوں کے معاملے میں بھی یعنی اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک ہی نفس سے، یعنی اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں سب ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں۔ وہ کس طرح کہ ہمارے والدین تو ایک ہی تھے، حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا، وہی ہمارے سب کے مشترکہ والدین تھے، اور پھر ان دو کے ذریعے اس دنیا میں لوگ اتنے زیادہ ہر طرف بکھر گئے ہیں۔ گویا کہ ہر انسان کا دوسرے انسان پر کوئی نہ کوئی حق ہے، اور ہم پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم پوری انسانیت کا خیال کریں، لیکن جو سب سے قریبی رشتے ہیں ان کا حق ہمارے اوپر سب سے زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو جس نے ایک ہی جان سے تمہیں پیدا کیا اور پھر اس سے اس کی جوڑی پیدا کی، اور ان دونوں کے ذریعے اس نے لا تعداد مرد اور عورت اس دنیا میں بکھیر دیے۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور خون کے رشتوں کی قدر کرو، خون کے رشتوں کا خیال رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہر انسان اور ہر رشتے کا حق دینا ہوگا۔ سب سے زیادہ حق ہمارے اوپر کس کا ہے؟ ہماری والدہ کا۔ ان سے بڑھ کر حق انسانوں میں کسی کا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ انسانوں میں کس کا حق مجھ پر سب سے زیادہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا تمہاری والدہ، پھر کہا اس کے بعد کس کا، پھر جواب دیا تمہاری والدہ، پھر صحابی نے پوچھا اس کے بعد کس کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تمہاری والدہ۔ صحابی نے پھر پوچھا اس کے بعد کس کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارے والد کا، اور اس کے بعد بھائی کا اور دوسرے رشتہ داروں کا، یعنی الاقرب فالاقرب، سب سے قریبی، اس کے بعد
اس سے اگلا درجہ، اس سے اگلا درجہ۔ صلہ رحمی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، سورہ الرعد آیت نمبر 2۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں جنہیں ملانے کا حکم اللہ نے دیا ہے، گویا کہ صلہ رحمی اللہ کا حکم ہے۔ اور اللہ کی عبادت کے بعد اللہ کا یہی حکم ہے کہ رشتوں کو جوڑ کے رکھیں، والدین کی نافرمانی نہ کی جائے۔ گویا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانی رویے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو رشتوں کی قدر جانتے ہیں، جو رشتوں کو جوڑنا جانتے ہیں اور رشتوں کو جوڑ کر رکھتے ہیں، یعنی صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اور ایک وہ انسان جن کے دل میں کوئی قدر ہی نہیں انسانی رشتوں کی، اور وہ بے دردی سے رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، وہ لوگ جو اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کا حکم اللہ نے دیا ہے جوڑنے کا، اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور آخرت کے حساب کتاب سے وہ خوف زدہ رہتے ہیں۔ سورہ الرعد آیت نمبر 21۔ تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رشتوں کو جوڑنا بہت ہی اہم ہے۔ صلۃ الرحم کس طرح ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے محبت کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اختیار کر کے، ایک دوسرے کا خیال کر کے، اور چھوٹی موٹی غلطیاں، چھوٹی موٹی باتیں ان سے درگزر کر کے، انہیں معاف کر کے، انہیں بھول کے آگے بڑھنا، اور اللہ کے اس حکم کا خیال رکھنا کہ رشتوں کو جڑا ہی رہنا چاہیے۔ صلۃ الرحم یا صلہ رحمی، اس میں ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ نمبر 1، ہمیں اپنے رشتہ داروں کی خیر خبر رکھنی ہوگی۔ ان سے جب تک ہم ملیں گے نہیں، ہمیں ان کی ضروریات کا پتہ کیسے چلے گا؟ ہم ان سے اپنی محبت کا اظہار کیسے کریں گے؟ ان کے ساتھ نرمی کا رویہ کس طرح اختیار کریں گے؟ لہٰذا ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے رہنا چاہیے، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے کم از کم ٹیلی فون کر کے اور کسی ذریعے سے ان کی خیر خبر رکھنی چاہیے، خبر گیری کرتے رہنا چاہیے۔ اور جب ان سے بات چیت کریں تو اچھے طریقے سے، نرمی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ بات کریں۔ ان سے ملیں تو مسکرا کر سلام کریں، اور ان کے ساتھ بہت اچھا رویہ اختیار کریں، یعنی ایک بہت نرمی والا، عزت دینے والا رویہ۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینے سے بھی محبتیں بڑھتی ہیں۔ اور اگر کسی پہ کوئی مشکل وقت آیا ہے، کسی طرح کی ضرورت ہے انہیں، اگر ہمارے بس میں ہے تو ان کی ضرورت کو پورا کرنا، چاہے یہ ضرورت مالی ہو یا کسی اور طریقے سے ہو، کسی طریقے سے بھی اگر ہم ان کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، ان کو وقت دینا، ان کا خیال کرنا، ان کی ضروریات پورا کرنا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، کسی نے کچھ کہہ دیا، اسے معاف کر دینا، اس کو دل میں گنٹھی باندھ کے نہ رکھ لینا اور آگے بڑھ جانا، ان کی اس بات کو بھلا دینا۔ اسی طریقے سے ان کی خیر خواہی کرنا، ان کے ساتھ ایک انصاف کا رویہ اختیار کرنا، اور اللہ سے دعا بھی کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت کے راستے پہ جما کے رکھے اور ہم کو بھی ہدایت کے راستے پہ جما کے رکھے۔ تو دوسرے کی مشکلات میں آسانی پیدا کرنا اور دوسرے کا خیال رکھنا، یہ طریقہ ہے صلہ رحمی کا۔ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں اللہ کا حکم ہے کہ بہترین انداز اختیار کرو بات چیت کرنے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الاسراء آیت نمبر 53 میں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اس طرح بات کریں جو بہترین طریقہ ہو۔ بے شک شیطان ان کے درمیان اختلاف ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور بے شک شیطان تو ایک کھلا دشمن ہے انسانوں کے لیے۔ تو ہمیں اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ شیطان ہم سب کے درمیان اختلاف ڈالنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہے، ہر وقت اس کی یہ کوشش ہے، ہمیں شیطان کو ہرانا ہوگا، ہمیں اس کے ان باتوں میں نہیں آنا ہوگا۔ ہم ایسے الفاظ استعمال کریں کہ دوسرے کو کوئی تکلیف اس سے نہ پہنچے، ایسے الفاظ استعمال کریں کہ جس سے وہ کوئی اور مطلب نہ لے، بلکہ اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے رویہ اختیار کریں۔ اگر لوگ ہمارے ساتھ کسی قسم کی بھی ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جو ہمیں ناگوار ہو، یا کوئی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ہمیں تکلیف دے جائیں، اب کیا ہوتا ہے، ہمارے آگے دو طریقے ہیں، یا تو ہم گلو بن جائیں اور یا ہم کینچی بن جائیں۔ گلو کا کام کیا ہے؟ جوڑنا، اور کینچی کا کام کیا ہے؟ کاٹ دینا۔ تو یہ ہمارے اوپر اب مبنی ہے، اور یہی ہمارا امتحان ہے کہ اب ہم کرتے کیا ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے پیغام کی ابتدا کی، اللہ کے پیغام کو پھیلانے کی، تو کس سے شروع کی تھی؟ اپنی ہی فیملی سے۔ سب سے پہلے اپنی بیوی ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کو اللہ کا پیغام دیا، اس کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں کا دیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیکی کا ہر کام، ہر اچھا کام اپنی ہی فیملی سے، اپنے ہی خاندان سے شروع کرنا چاہیے۔ جس وقت رومن بادشاہ ہیراکلیس نے ابو سفیان کو طلب کیا، ابو سفیان نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، بلکہ اسلام کے سخت دشمن تھے۔ ہیراکلیس نے ان سے پوچھا، ابو سفیان سے، کہ بتائیے کہ جو آپ کے رشتہ دار مکے میں اب پیغمبری کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ کیا حکم دیتے ہیں آپ کو؟ اس پہ ابو سفیان کا جواب تھا کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں نماز پڑھنے کا، سچ بولنے کا، پاک دامنی اختیار کرنے کا، اور صلہ رحمی کرنے کا۔ تو صلہ رحمی کرنا، آپ دیکھیے کہ نماز کے ساتھ ساتھ ہی اس کا بھی حکم آتا ہے۔ اسی طرح قطع رحمی جو ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ، اگر ہم اپنے خاندان میں ہی قریب، سب سے زیادہ قطع رحمی ہوتی کہاں ہے؟ اپنے قریبی رشتہ داروں میں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم اپنے جو ہماری فیملی ہے، قریبی رشتہ دار، ان کے سامنے ہر وقت ہم رہتے ہیں، ہمارا اصل چہرہ ان کے سامنے آتا ہے۔ دور کے لوگوں میں تو ہم بہت اچھا بن کے پوز کر سکتے ہیں، ہم بڑے عمدہ اخلاق کے مالک ہیں، اس لیے وہاں پہ اتنا پرابلم نہیں ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ اپنے گھروں میں۔ وہ کس طرح کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی ہم سے ایسی بات ہو جاتی ہے جو دوسرے کو تکلیف دے جائے، وہیں پہ قطع رحمی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور خاندانوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اختلاف سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جو شخص قطع رحمی کرے کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، ہر وقت اس کے دل پہ غم کا بوجھ رہے گا، ہر وقت وہ بے چین رہے گا اندر سے، ہر وقت وہ ایک پریشانی، ایک ٹینشن کی کیفیت میں رہے گا، اور ایسی صورت میں نیکی کی طرف وہ مائل ہی نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ قطع رحمی کرنے سے نیکیوں کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپرچونٹی اور چانس دیتے ہیں، وہ چانسز ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر ایک خاندان میں محبتیں قائم نہ رہیں تو معاشرے میں کیا محبتیں قائم رہیں گی؟ اگر ہم اپنے خاندان میں قطع رحمی کر کے بیٹھیں گے تو ہم باہر کے لوگوں کے لیے بڑے بڑی نیکیاں کرنے کا کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ جب ہمیں اپنی فیملی کا کوئی احساس نہیں، کوئی پیار محبت ان سے نہیں، تو دوسروں کے لیے کیا پیار محبت ہمارے دل میں جاگے گی؟ لہٰذا بہت اہم ہے کہ ہم اپنے خاندان کو جوڑ کے رکھیں، اپنی صلہ رحمی کرتے رہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الرحم شجنۃ فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم ایک شاخ ہے، جو شخص اس سے ملے میں اس سے ملتا ہوں، اور جو اس سے قطع تعلق کرے میں اس سے قطع تعلق کرتا ہوں۔ گویا یہ حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص سے کاٹ لیتے ہیں رشتہ جو قطع رحمی کرے، اور اس شخص سے جوڑتے ہیں جو صلہ رحمی کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کو شجنا سے تشبیہ دی۔ شجنا کیا ہے؟ شجنا ایک درخت کی ایسی شاخ ہے جو بہت الجھی ہوئی، بہت پھنسی ہوئی ہے، بہت سی شاخیں اس کے ارد گرد لپٹی ہوئی ہیں۔ یعنی جو ہمارے رشتے ہوتے ہیں وہ بہت ایسے نہیں ہوتے کہ یہ ان سے فلانا رشتہ ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہماری پھوپھی کی بھی بیٹی ہیں اور فلانے سے ان کی شادی ہوئی اور ماموں کا یہ رشتہ نکل رہا ہے اور پھوپھی کا یہ رشتہ نکل رہا ہے، بہت سے رشتے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ ان سب رشتوں کو ان کا حق دو، تو ہمیں ان سارے رشتوں کا لحاظ کر کے اور لوگوں کو ان کا حق دینا ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کا رشتہ رحمان کے عرش کے نیچے لٹک رہا ہے، اور اللہ سبحانہ یہ میں حدیث کا آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس سے جڑے وہ مجھ سے جڑے، اور جو اس سے کٹے وہ مجھ سے کٹے۔ گویا کہ وہ یہ رشتہ ایسا ہے کہ رحمان کے عرش کے نیچے لٹک رہا ہے۔ ہم اگر اس سے جڑیں گے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گویا جڑ گئے، اور اگر ہم اس سے کاٹیں گے گویا ہم
اللہ سے کٹ گئے۔ یہ غرض سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کو ہلکا نہ سمجھیں، صلہ رحمی بہت اہم کام ہے، عبادت کے برابر ہے یہ، کیونکہ اگر ہم قطع رحمی کریں گے یہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ سے کٹنے کا ایک ذریعہ ہو جاتا ہے۔ گویا کہ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کو بھی اللہ پر ایمان ہے اور آخری دن پر ایمان ہے تو اس کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے، یعنی اس کو اپنے رشتہ داروں کی رشتہ داری کا حق دینا چاہیے، صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ ان محمد ابن جبیر ابن مطعم قال ان جبیر ابن مطعم اخبرہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنت قاطع، رواہ البخاری۔ محمد بن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ کتنی بھاری وعید ہے، کتنی سخت وعید ہے کہ جو شخص قطع رحمی کرے وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ ایک اور لفظ پہ غور فرمائیے کہ یہاں کہا گیا ہے حدیث میں یقول، بعض حدیث میں کہا جاتا ہے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قولا کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس حدیث میں کہا گیا ہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہتے تھے، یعنی اکثر و بیشتر یہ کہتے رہتے تھے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں جا نہیں سکتا۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بنی نوع آدم یعنی آدم کے بچوں کا کہ جو اعمال ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے جمعرات کی رات کو پیش کیے جاتے ہیں، لیکن جس نے قطع رحمی کی اس کے اعمال رد کر دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو نہ دیکھتا ہے، نہ معاف کرتا ہے، نہ ان کی کوئی قدر جانتا ہے۔ گویا کہ جتنی بھی بھاری نیکیاں انسان کر لے، اگر یہ بنیادی ہم سے گناہ کبیرہ سرزد ہو رہا ہے تو ہماری نیکیوں کا فائدہ کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی ہرگز اپنے فیملی سے، اپنے خاندان سے رشتہ مت کاٹو اگرچہ وہ تم سے رشتہ کاٹے۔ یہاں تک رشتہ داری کہاں تک ہمیں قائم رکھنی چاہیے؟ دیکھیے آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان قریب تم مصر فتح کر لو گے، لیکن جب تم مصر فتح کرو وہاں کے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا رویہ اختیار کرو، کیونکہ وہ تمہارے رشتہ دار ہیں۔ اور وہ رشتہ داری کیسی ہے؟ تمہاری ننھیالی رشتہ دار۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ بی بی ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ جو کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں، ان کا تعلق مصر سے تھا۔ اب آپ سوچئے وہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کتنے پیغمبر آئے، اسماعیل علیہ السلام آئے، اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، پھر ان کی نسل میں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، کتنے عرصے کے بعد پھر اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ لیکن ہزاروں سال گزرنے کے باوجود صلہ رحمی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلانا جو قبیلہ ہے اس سے میری رشتہ داری ہے، گو کہ ان سے میری دینی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن کیونکہ میرا دین کا رشتہ دار تو وہی ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، لیکن میں ان سے رشتہ داری تازہ رکھوں گا۔ یعنی اگر ہمارے رشتہ دار غیر مسلم بھی ہیں تو بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے۔ ایک مرتبہ اسماء رضی اللہ عنہا کی والدہ ان سے ملنے کے لیے آئیں اور وہ اس وقت مشرکہ تھیں۔ اسماء رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کروں کیونکہ وہ تو مشرکہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی ماں کے ساتھ رشتہ جوڑ کے رکھو، صلی امو کی، ماں کے ساتھ رشتہ جوڑ کے رکھو، گو کہ وہ مشرکہ تھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں سورہ الانفال آیت نمبر 63 میں فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دل جوڑتا ہے
اور اگر تم سب کچھ خرچ کر دو جو کہ دنیا میں موجود ہے، پھر بھی تم دل نہیں جوڑ سکتے، لیکن اللہ دل جوڑتا ہے، اور اللہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی سی کوشش کرتے رہیں، جوڑنا اللہ کے ہاتھ میں، رزلٹ ہمیشہ ہر چیز کا نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن کوشش ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس لیے صلہ رحمی کے بارے میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ یک طرفہ معاملہ ہے، یہ اس پہ نہیں ڈیپینڈ کرتا کہ دوسرا ہمارے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرائے تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، رواہ البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا گیا، جسے پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز کی جائے تو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ یعنی دنیا میں بھی صلہ رحمی کا فائدہ ہے کہ رزق میں برکت اور زندگی میں برکت یہ بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے تحمل اور بردباری سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ نادانی سے پیش آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا ہے تو گویا تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تک تیرا رویہ یہی رہے گا۔ گویا کہ صلہ رحمی یک طرفہ معاملہ ہے، دوسرا اگر صلہ رحمی نہ کر رہا ہو تو گویا کہ اس کے منہ میں گرم راکھ ڈال دی گئی، یعنی اس دنیا میں کبھی وہ خوش نہیں رہے گا، وہ ہمیشہ افسردہ رہے گا، ہمیشہ پریشان رہے گا، ہمیشہ اس کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت ہوگی، اور یہ دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الوصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ، رواہ البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدلے میں صلہ رحمی کرنا صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے تب وہ صلہ رحمی کرے۔ تو اس سے ہمیں بار بار یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ صلہ رحمی یک طرفہ معاملہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رشتے جوڑ کے رکھنا، ان کو عزت دینا، ان کے ساتھ پیار محبت کا سلوک کرنا اور ان کے وقت ضرورت کام آنا، یہی صلہ رحمی کہلاتی ہے، چاہے دوسری طرف کا فریق ہمارے ساتھ کوئی بھی رویہ اختیار کرے۔ تو آئیے اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے رشتوں کو جوڑ کے رکھیں، چاہے وہ خونی رشتے ہوں اور چاہے وہ سسرالی رشتے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔